اصل میں نکاح کی بھی بات ہے کہ نکاح کے اندر جو ہے ایجاب و قبول 3 دفعہ ہونا ضروری ہے، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے نکاح کے لحاظ سے، اور ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں طلاق کی اقسام ہے۔ طلاق کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں، وہ طلاق کی بڑی قسمیں 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے طلاق کیفیت کے لحاظ سے، اور ایک ہوتا ہے بالتاثیر۔ تو طلاق رجی یہ بڑی قسم ہے، اور بائن، رجی اور بائن۔ رجی ایسی طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر رجوع باقی ہوتا ہے، جس کے اندر فرض کیجیے 1 طلاق دے دی یا 2 دے دی، تو 1 اور 2 طلاق دینے کے بعد خاوند کے پاس رجوع کا حق موجود ہوتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، اس لیے اس کو رجی کہا جاتا ہے۔ طلاق بائن وہ ہوتا ہے کہ جو 3 طلاقوں کے بعد خاوند کے پاس جدائی، خاوند اور بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے اور رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ اور بائن کبریٰ کو مغلظہ بھی کہتے ہیں، طلاق مغلظہ، یعنی کہ ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا، بائن کبریٰ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب طلاق کی ویسے جنرل قسمیں جو آتی ہیں وہ ہے کیفیت کے لحاظ سے۔ اچھا، آپ نے طلاق کے اگر پیپر میں پوچھا جائے نا جنرل طلاق کی، آپ نے 2 قسمیں ہی بتانی ہیں، 2 قسمیں بتانی ہیں۔ کیفیت کے لحاظ سے ہے 2 ہے، ایک طلاق سنت اور دوسرا طلاق بدعت۔ طلاق سنت کون سی ہوتی ہے؟ وہ طلاق جو عورت کو طہر میں دی جائے، ہر ماہ الگ الگ دی جائے، اور اس طہر میں بیوی کے ساتھ جو ہے مباشرت نہ ہو، وہ طلاق سنت ہے۔ اور بدعی وہ ہے جو طلاق طہر میں نہ دی جائے بلکہ حیض میں دی جائے یا اکٹھی دے دی جائے، اور اس کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، اس کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو اس کے ساتھ فوری جدائی ہو جاتی ہے، فوری جدائی ہو جاتی ہے۔ تو بالتاثیر جو ہے وہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ اب جو ہے اس کے اندر بڑا اختلاف ہے کہ ایک وقت کی یا ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ بہرحال جو ہے میجورٹی کا مکتبہ فکر جو ہے، جیسے شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، ظاہری ہے، جعفریہ ہے، ان کی ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت، ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ 1 طلاق تصور ہوگی۔ اور فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ ایک مجلس کی چاہے 3 طلاقیں ہیں تو وہ 3 ہی تصور ہوگی، چاہے وہ کتنی مرتبہ کہہ دیں گے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق طلاق ہے، چاہے حقیقت میں ہو چاہے مذاق میں ہو، لہذا اس کے لفظ کو ادا کرنے سے انتہائی احتیاط ضروری ہے، انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ طلاق کے بارے میں صرف یہی ہے۔ طلاق بائن کس کو کہتے ہیں؟ طلاق مغلظہ یا طلاق بائن ایسی طلاق جس کے بعد رجوع باقی نہ رہے۔ اچھا، ایک طلاق ہوتی ہے رجی، کہ فرض کیجئے اگر خامد نے بیوی کو 2 طلاقیں دے دی، تیسری طلاق نہیں دی، اور اس دوران عدت بھی گزر گئی اور آپس میں رجوع بھی نہیں کیا، تو پھر کیا عورت پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نئے نکاح کے ساتھ وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، مگر جب طلاق ہو گئی 3 طلاق، یعنی جن کو بائن کہا جاتا ہے، اس کے بعد عورت اپنے خاوند کے لیے جائز نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ بغیر شرط کے کسی اور بندے سے نکاح نہ کر لے، اس وقت تک واپس نہیں آ سکتی۔ اب ہے نکاح۔ نکاح جو ہے اس کا لفظ میں عقد یا بیع، اس کے بارے میں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ اب نکاح کرنا واجب ہے، نکاح کرنا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ نساء فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔
اب یہ وہاں پہ مہر کا بھی ذکر آ گیا کہ جو تمہیں عورتوں میں سے اچھی لگے، 1 2 3 4 عورتوں تک تمہیں نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ، تو پھر کیا ہے؟ ایک ہے، پھر ایک سے کرنا ہے۔ تو سورہ نساء کے اندر یہ نکاح کے بارے میں، یہ عورتوں کے بارے میں مسائل آئے ہیں، اور سورہ تحریم کو چھوٹی سورہ نساء کہا جاتا ہے، اور وصیت کا جو ذکر ہے اور حرام رشتوں کا جو ذکر ہے وہ بھی سورہ نساء کے اندر آیا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سورہ نساء کے اندر یاد ہے۔ قوم لواطت کا جو ذکر ہے وہ بھی سورہ نساء کے اندر موجود ہے، اور یتیموں کے مالوں کے حوالے سے جو ذکر ہے وہ نکاح کے اندر موجود ہے، سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ اور جو نکاح کا خطبہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا، یہ خطبہ بھی سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں شامل ہے۔ اب سیبہ کسے کہتے ہیں؟ سیبہ باقیرہ سیبہ، سیبہ وہ عورت ہوتی ہے جو شادی شدہ ہو، شادی شدہ عورت کو سیبہ کہا جاتا ہے، اور باقیرہ جو کماری عورت ہے اس کو باقیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ولی کے بغیر نکاح نہیں، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ اب ولی باپ، بھائی، چاچا، تائے، وہ عدم موجودگی، جس کی عدم موجودگی ہو، سب سے پہلا ولی جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ ان کی عدم موجودگی میں بھائی ہو سکتا ہے، چاچا تائے ہو سکتے ہیں، پھر آگے آگے جیسے چلتے جائے گا۔ اس کے بعد ہی نکاح کی شرطیں ہیں، اسلام، جو بلوغت، بالغ ہو، اس کے بعد ہے کف، برابری، اور ہم نسبت، اور کیا ہے؟ ہم نسبت، یہ ہوں۔ اور نکاح شرعی ممانع کتنے ہیں؟ شرعی ممانع کی تعداد ہے 4، شرعی ممانع کی تعداد 4 ہے۔ نسبی، رضائی، ازدواجی اور ممانع غیر معبد، یہ 4 ہیں، 4 شرعی ممانع چاہیے، یعنی کہ ان چاروں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نسب سے جو رشتے حرام ہیں، نسب سے، یہ سوال بار بار آ چکا ہے، نسب سے حرام رشتے جو ہے نا وہ 7 ہیں۔ اب نسب سے یعنی کہ جو نسب سے چلتے ہیں، ٹوٹل رشتے نہیں، جو نسب سے چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ربائب، جو دوسری بیوی کی بہو ہے، وہ ربائب کہتے ہیں۔ ربائب کہتے ہیں ربیبہ اس بچی کو جو دوسری بیوی سے پیچھے سے آئے، بیوی سے پیچھے سے جو بچی دوسرے خامد سے آئے اس کو کہتے ہیں ربیبہ۔ اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے۔ اور ایسے حلائل، یہ جو حلائل ہوتا ہے نا، حلائل یہ ہوتا ہے بہو ہے، یعنی کہ نو جس کو کہتے ہیں بیٹے کی بیوی سے، بات ہو گئی۔